اس ویڈیو میں کچھ حرام اور حلال کاموں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گی، اور دین کی روح سے حلال کام اور حرام کام میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام کو کیسے مس یوز کر رہے ہیں اور اس کا وبال کیا ہے ہمیں ذرا بھی پتہ نہیں، اور ہم بڑے مزے سے اپنی تمام حرام کاموں پر اللہ تعالیٰ کا لیبل لگا کے ان کو جو ہے نا وہ اچھا بنا دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ آیات اور احادیث کی روشنی میں بتاؤں گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو میں سورۃ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچ کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے۔ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں، یعنی کہ کوسچن مارک دیا گیا کہ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو اس میں آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اب ہم جھوٹ کیسے باندھ رہے ہیں؟ مثلاً یہ کہ میں نے سپوز کوئی غلط کام کیا ہے اور میں وہ کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میرا یہ جو گندا کام ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس نے مجھے کامیابی اس میں دے رکھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ گندے کاموں کو اللہ سے منسوب کرنا، جس میں ناچ گانا، تمام برائیاں، غلط جھوٹی گواہی، ہر غلط کام، سودی کاروبار، حرام قسم کی کمائی اور وہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہیں اور ہمیں سختی سے منع کیا ہے، اور ہم اسی کا نام یوز کر کے ہم یہ لیبل لگا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم بہت کامیاب ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک تو ناراض کر رہے ہیں، اوپر سے غلط کام کر کے غضب اس کا جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اوپر سے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں کامیاب کیا۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ اپنے حرام کاموں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے کہ ان باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے پھر ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ سلوک کرے گا جب ہم اس کو مطلب اب دنیا سے جائیں گے تو ہمارا کیا حال حشر ہوگا۔ ایک آیت اور ہے، وہ آیت ہے جی سورۃ نحل کی، ترجمہ ہے، اور اپنی زبانوں کے جھوٹے بیان کی بنا پر یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے تاکہ اللہ پر جھوٹ باندھو۔ یہ آیت 116 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا اور یہ کہنا جی یہ اللہ نے حلال کر دیا ہے، یا یہ شراب کو کہنا جی یہ حلال ہے، اور ہر اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جو نشہ پیدا کرے وہ ہر چیز حرام ہے، اور ہم اپنے بزنس کی خاطر، مقصد کی خاطر ہر اس گندی چیز کو حلال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، مردار کھا رہے ہیں اور ہر گندے کام کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ بڑے فخر سے اور شرمناک لہجے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہمیں جو ہے نا بڑا رزق دیا ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی ڈیل دی ہے کہ ہم اور بھی گناہ کریں اور سیدھے جہنم میں جائیں۔ پھر ہے کہ پھر یہ ایک اور آیت ہے، اس میں ہے کہ کہہ دو بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 69 ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں کسی بھی طریقے سے، کوئی بھی کاروباری جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹی گواہی عدالتوں میں دیتے ہیں، یا اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے نام کو مس یوز کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا سخت عذاب اترے گا۔ وہ بالکل بھی جو ہے نا وہ فخر نہ کرے، یہ ان کے لیے بہت سخت وعید ہے۔
پھر حدیث ہے، اب جھوٹی حدیثوں کے بارے میں بھی سن لیں کہ جو بڑے فخر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹی احادیث گھڑ کے بیان کر دیتے ہیں، اور ذرا بھی نہیں ان کو احساس ہوتا کہ اس کا وبال کیا ہوگا۔ وہ شخص جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کی حدیث ہے۔ پھر جو ہے وہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو علم کے بغیر جھگڑے اور باتیں کرے، کہ علم کے بغیر کسی بات پہ جھگڑنا، کہ آپ کو وہ چیز نالج نہیں ہے لیکن آپ اپنی بات منوانے کے لیے خوب ڈٹے پڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ جو ہے وہ ایک تو اپنی غلطی نہیں مان رہا، اوپر سے ڈٹ کے کہہ رہا ہے کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ اس حدیث سے آپ سن لیں جو بھی لوگ اس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ پھر ایک حدیث ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ فتویٰ دینے والے پر ہوگا۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ جس بندے نے بھی ایسے فتوے دیے اور وہ فتووں کا مطلب جو اسلام کی روح کے خلاف ہیں یا کوئی شریعت کے خلاف ہیں تو وہ پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہم جھوٹ کس کس موقع پہ بول رہے ہیں۔ ہم جھوٹ بول رہے ہیں اپنے تمام غلط کاموں میں، حرام کے بزنس میں، حرام کی کمائی میں، ہر طرح سے سودی کاروبار میں، بینکنگ کے سودی کاروبار میں، اور اس کے علاوہ شراب کے کاروبار میں، شراب کی ہر چیز پر لیبل لگا کے کہ یہ جو ہے نا لیبل ایسے لگائیں کہ جیسے وہ اب روح افزا اس پہ لکھ دیں، وہ روح افزا تو بننے نہیں لگی، یا شراب کو کوئی بھی اچھا نام دے دیں، وہ اس کے نام سے اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، وہ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر گانا بجانا ہے، اور سوری ٹو سے کہ جو نعت خوانی آج کل ہو رہی ہے، استغفر اللہ، ایک وقت تھا کہ نعتیں ایسی پڑھی جاتی تھیں جو روح میں اتر جاتی تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، لیکن آج طبلے والی مغنیاں عورتیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو سیدھی جہنم میں جائیں گی، تو اس طرح سے عورتوں کا گانا بجانا اور گانے بجانے کی محفلوں میں جانا اور اس طرح سے نعتیں پڑھنا، اچھل اچھل کر اور اپنے زیب و زینت دکھانا اور اپنے آرائش اور میک اپ کر کے اس طرح کے، آپ کو ڈر نہیں آتا کہ آپ نبی کی شان میں اس قدر بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ ایک نبی کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر آپ کس قدر دیدہ دلیر اور نڈر ہو چکے ہیں، اپنے گناہ پر آپ اس قدر جو ہے وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو، اس کے رسول کی غلط گواہیاں دے رہے ہیں اور پھر ہم ڈٹ جاتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم اس اللہ تعالیٰ کا نام، اس کے نبی کا نام اتنی بے حیائی سے لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈٹ جاتے ہیں کہ ہم تو ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ اس مسلمان کیا، ہم نے تو عیسائیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، کم از کم ان کی تعلیم میں وہ پورے تو اتر رہے ہیں، ہم نے تو اپنی کتاب، اپنے قرآن، اپنی احادیث سب کو غلط رنگ میں پروموٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ میری اس ویڈیو کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ جو کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کاش کوئی ایسا انسان جاگے جس کو یہ پتہ ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم غلط کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی جو ایسے نہیں کر رہے، یقینی بات ہے کہ ایسے لوگ جو یہ کر رہے ہیں وہ بھی میری ویڈیو سنیں گے تو اللہ کرے انہیں ہدایت آ جائے۔ میرا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کاش انہیں احساس ہو جائے کہ وہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اور رک جائیں، ابھی بھی وقت ہے، یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اتر آئے اور پھر ہم ایک لمحہ بھی نہ بچ سکیں قوم عاد، سمود اور لوط کی طرح۔